نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورۃ الذاریات معانی الکلمات، الفاظ معنی۔ والذاریات قسم بالریاح، ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے۔ المثیراتی، جو اڑانے والیاں ہیں، للترابی، مٹی کو، مٹی اڑانے والی یعنی ہواؤں یعنی آندھیوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ فالحاملات وقرا، فالسحب الحاملات ثقلا عظیما من الماء، سحب بادل، سحاب کی جمع، الحاملات اٹھانے والے، ثقلا بوجھ، عظیما بڑے بڑے، من الماء پانی کے، ٹنز آف ٹنز پانی ان ہواؤں کے اوپر لدا ہوا ہوتا ہے بادلوں کی شکل میں۔ فالجاریات یسرن، پھر چلنے والیاں آسانی سے، خراما خراما۔ فالسفن، کشتیاں، سفینہ کی جمع ہے۔ التی تجری فی البحار، جو سمندروں میں چل رہی ہوتی ہیں، بیسرن، آسانی سے، سہولت سے۔ ذات الحبک، ذات الخلق الحسنی، حبک راستے طریقے والے، آسمان یعنی کئی معنی ہیں، ذات الخلق الحسن خوبصورت شکل والے، وذات الطرق اور راستوں والے، التی تسیر فیہا الکواکب، جن میں سیارے چلتے ہیں، یعنی گیلیکسیز، کہکشاؤں اور ستاروں کے جھرمٹ کے چلنے کے راستے مقرر ہیں، اسی لیے وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، ہر ایک اپنے اپنے راستے پہ چلا جا رہا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، یؤفک عنہ، پھیرا جاتا ہے اس سے، یصرف عن القرآن، قرآن سے پھیرا جاتا ہے، والرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ من افک، جو پھیرا جا چکا ہو، یعنی جس کے اپنی عقل میں خرابی آ چکی ہو، وہی اس قرآن سے ہدایت نہیں پاتا، اس نبی سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ قتل الخراصون، مارے گئے اندازے لگانے والے، قتل ولعن الکذابون، مارے گئے اور لعنت کیے گئے سخت جھوٹے لوگ، الظانون غیر الحق، جو ناحق گمان کرتے ہیں، یعنی جن کے گمان اور خیالات کی کوئی بنیاد نہیں، جو ہوا میں تیر چلا رہے ہیں۔ یہجعون ینامون، وہ سوتے ہیں۔ منکرون، غربا، غریب کی جمع، اجنبی۔ لا تعرفون، جو پہچانے نہیں جاتے، اسٹرینجرز۔ فراغ، مالا، وعدل بخفیۃ، مالا مائل ہوئے، عدل ہٹے، بخفیۃ چپکے سے، یعنی چپکے سے ہٹ کے نکل گئے۔ فاوجس منہم، تو محسوس کیا ان سے، احس فی نفسہ منہم، اپنے ذات میں، اپنے دل میں محسوس کیا ان سے، یعنی خوف۔ مسومتاً، معلمتاً، سکھائے ہوئے، نشان لگائے ہوئے، بأنہا لعذاب المسرفین، کہ یہ حد سے بڑے ہوئے لوگوں کو سزا دینے کے لیے ہے۔ فتولی برکنہ، تو اس نے منہ پھیرا اپنی طاقت کے بلبوتے پر۔ اعرض فرعون، فرعون نے اعراض برتا، منہ پھیرا۔ مغترن بقوتہ، اپنی قوت پر غرور کرتے ہوئے، وجانبہ، اور اپنے پہلو پر، یعنی اپنا پہلو موڑ گیا، ایک معنی یہ ہے۔ اعرض برکنہ، یعنی اپنے پہلو کے بل منہ پھیر گیا، اور دوسرا کیا ہے کہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس نے اعراض برتا، پرواہ نہ کی۔ فنبذناہم فی الیم، تو پھینک دیا ہم نے ان کو سمندر میں۔ طرحناہم، طرح کا مطلب ہی نبذا ہوتا ہے پھینکنا، فی البحر، سمندر میں۔ ملیم، آتن بما یلام علیہ، اس کام کا ارتکاب کرنے والا جس پہ ملامت کی جاتی ہے۔ آتن کا مطلب آنے والا، یعنی ارتکاب کرنے والا جس پر ملامت کی جاتی ہے۔ العقیم، التی لا برکۃ فیہا، وہ جس میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ ولا تأتی بخیر، اور نہ ہی وہ کوئی خیر لاتا ہے۔ ما تذر ما تدع، نہیں چھوڑتی،
تدعو کا مطلب بھی چھوڑتی ہے. کررمیم کشیء البالی پرانی چیز کی طرح، یعنی جیسے کوئی چیز پرانی ہو کے چورا چورا ہو جائے اس طرح. فَأَتَوْا تَكَبَّرُوا وَعَصَوْا انہوں نے تکبر کیا اور نافرمانی کی. أَتَوَاصَوْا بِهِ کیا، حل وصا کیا وصیت کی یا کر گئے، بعضهم بعض ان کے، بعضاً بعض کو، کیا ان کے بعض کو یہ وصیت کر گئے، بالتکذیب جھٹلانے کی کہ تم بھی جھٹلا دینا بعد میں. طاغون متجاوزون الحد فی الکفر تجاوز کرنے والے، حد سے بڑھنے والے، فی الکفر کفر میں. ذنوبا نصیبا من العذاب سینزل بہم ایک حصہ عذاب کا جو ضرور ان پہ اترے گا، نازل ہو کر رہے گا. الوقفات التدبریۃ تدبر کے نکات. نمبر 1 والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. ووجہ تخصیص هذه الامور بالاقسام بها کونها امورا بدیعة مخالفة لمقتضى العادة فمن قدر علیها فهو قادر علی البعث الموعود به. شوکانی. ووجہ اور وجہ تخصیص خاص کرنے کی، هذه الامور ان امور کو، بالاقسام ساتھ قسم کھانے کے، یعنی ان ہواؤں کے قسم کھانے کی وجہ کیا ہے، یا ان کاموں کو قسم کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ کیا ہے. بالاقسام بہا کونہا اموراً بدیعۃً کونہا ان کا ہونا، اموراً کام، بدیعۃً نرالے انوکھے، مخالفتاً لمقتضی العادت معمول کے کاموں سے ہٹ کر. یعنی یہ چیزیں روز نہیں ہو رہی ہوتی، ہوا ہر روز چیزیں اڑا کے نہیں لے جاتی، ہلکی پھلکی چل رہی ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتا، ہر وقت فضا میں موجود ہوتی ہے. اسی طرح بھاری بادل جو ہوتے ہیں وہ بھی ہر وقت نظر نہیں آتے، اللہ یہ کہ کینیڈا میں تو اکثر ہی آتے ہیں، لیکن صحرائی موسم میں جہاں عرب تھے وہاں کبھی کبھی ایسی چیزیں نظر آتی تھی تو توجہ کے قابل ہوتی تھی. بیک ہوم بھی آپ دیکھیں کہ اکثر جب بادل آتے تھے تو بادل آگے نہیں خبر ہوتی تھی. تو یہ کیا ہے، عادت سے ہٹ کر، معمول کے کاموں سے ہٹ کر ذرا انوکھے کام ہے. اسی طرح فل جاریات یسرن پھر کشتیوں کا چلنا آسانی کے ساتھ. یہ بھی جو لوگ سمندر کے کنارے رہتے ہیں ان کے لیے تو ایک معمول کی بات ہے، یا جو لوگ یہاں رہتے ہیں تو ہر وقت جہازوں کا اڑنا ایک معمول کی بات ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے شہر میں جب ایئرپورٹ بنا تو شہر کے لوگ صرف جہاز دیکھنے کے لیے، چھوٹا شہر تھا، پیدل چل چل کے اور باقاعدہ ایک جیسے کوئی پکنک منانے جا رہا ہو تو اس طرح جاتے تھے. یعنی جب شروع میں ایئرپورٹ بنا تو ان کے لیے بڑی ایک حیرت انگیز بات تھی کہ کس طرح جہاز اترتا ہے اور کس طرح چڑھتا ہے. تو اسی طرح کشتیوں کا چلنا، اور بڑے سمندر میں بڑے کشتیوں کا چلنا تو اب بھی توجہ کو کھینچ لیتا ہے، اور خاص طور پر جو ملٹی سٹوری شپس ہوتے ہیں تو انسان دیکھتا ہی رہتا ہے. میں تو باقاعدہ گنتی ہوں کتنی سٹوریز کا ہے اور کتنا لمبا چوڑا ہے اور اس کا کتنے ٹن وزن ہوگا. پانی میں ایک سوئی جیسی چیز گر جاتی ہے اور کہاں اتنے ٹن کے کشتیاں آرام سے اسموتھلی چل رہی ہوتی ہیں، جیسے خرامہ جس کو کہتے ہیں نا، مزے سے. فالمقسمات امرا، پھر مقسمات امرا میں تو میرے ذہن میں ہمیشہ وہ بادلوں کے وہ پیٹرنس آ جاتے ہیں جو مختلف طرف پھیل جاتے ہیں. بہرحال دیکھنے والی نگاہیں تو یہی دیکھتی ہیں، اگرچہ اس کا معنی اور بھی گہرا ہے. تو ان چیزوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کیوں کھائی؟ ان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ بہت نرالے کام ہیں. مخالفتاً لمقتضی العادتی، عادت کے تقاضے کے مخالف ہیں، یعنی عادت یا معمول کے کاموں سے ہٹ کر ہیں.
محاورے میں آپ یوں کہیں گے کہ معمول کے کاموں سے ہٹ کر ہیں. فمن قدر علیہا، تو جو ان پہ قادر ہے یہ سب کرنے پہ، فہو قادر علی البعث الموعود بہ، تو وہ قادر ہے یعنی دوبارہ اٹھانے پر جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. موعود وعدہ کیا جاتا ہے بھی جس کا، یعنی ان امور کو قسم کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت نرالے کام ہیں اور یہ معمول کے کاموں سے ہٹ کر ہیں. تو جو ذات ان کاموں پر قدرت رکھتی ہے وہ ان کو دوبارہ یعنی انسانوں کو دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. السؤال ما وجہ تخصیص هذه الامور بالاقسام بها، ان امور کے ساتھ خاص طور پر قسم کھانے کی وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک تو یہ کہ یہ نرالے کام ہے اور معمول سے ہٹ کر ہیں، اور پھر اس سے نتیجہ ہے وہ جو دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہے. انہیں اوپر جو بات لکھی وہ سارے ہی جواب ہے تقریباً. نمبر 2، انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک. فالقول المختلف اقوالهم في القرآن وفي النبي وهو خرص كله، فإنهم لما كذبوا بالحق اختلفت مذاهبهم وآراؤهم وطرائقهم وأقوالهم، فإن الحق شيء واحد وطريق مستقيم، فمن خالفه اختلفت به الطرق والمذاهب، كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. سورۃ قاف. ای مختلط ملتبس، یہ امام ابن القیم کی تفسیر ہے. فالقول المختلف، قول المختلف جو ہے، انکم لفی قول مختلف، مختلف قول، اس سے مراد کیا ہے؟ اقوالہم فی القرآن وفی النبی، ان کے وہ اقوال جو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. وَهُوَ خَرْصٌ كُلُّهُ، اور وہ سب کے سب اندازے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ شاعری ہے، کوئی کہتا ہے کسی غلام نے لکھوایا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. فَإِنَّهُمْ لَمَّا كَذَّبُوا بِالْحَقِّ، تو بے شک انہوں نے جب حق کو جھٹلا دیا، اختلفت مذاہبہم، تو ان کے مذاہب مختلف ہو گئے، وآراؤہم، اور ان کے اوپینینز، آراء، نظریات، وطرائقہم، اور ان کے طریقے بھی، واقوالہم، اور ان کے اقوال. یعنی جب انہوں نے حق کو جھٹلا دیا تو ان کے مذہب، نظریات، طریقے، اقوال، اس میں اختلاف پیدا ہو گیا. سب کی ایک بات نہیں تھی، یعنی آپ کے جتنے مخالفین تھے وہ سب الگ الگ باتیں کرتے تھے، ان میں کوئی اتحاد نہیں تھا. فَإِنَّ الْحَقَّ شَيْءٌ وَاحِدٌ، تو حق یقینی طور پر ایک چیز ہوتی ہے، حق ایک ہی ہوتا ہے. وَطَرِيقٌ مُسْتَقِيمٌ، اور سیدھا راستہ، یعنی جس میں اختلاف نہیں پایا جاتا. فَمَنْ خَالَفَهُ، تو جو حق کی مخالفت کرتا ہے، اختلفت بِهِ الطُّرُقُ وَالْمَذَاهِبُ، تو اس کے راستے اور مذاہب میں اختلاف واقع ہو جاتا ہے. کما قال تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ ایک ایسے کام میں ہے جو خلط ملط ہو گیا. مریج کا مطلب مرج ہو گیا، شک و شبہ والا ہو گیا ہے. یعنی جب انہوں نے سچ کو جھٹلا دیا، جب ان کے پاس آیا تو پھر وہ الجھ گئے ہیں معاملے کے اندر، کوئی ان کی ایک بات نہیں رہی، ان کا معاملہ شک و شبہ والا ہو گیا. ای مختلط ملتبس، یعنی خلط ملط ہو گیا اور شک و شبہ والا ہو گیا. السؤال من اہم اسباب جمع الکلمۃ الالتزام بالوحی وضح ذلک من الآیہ، کلمے کو متحد کرنے والے اہم اسباب میں سے ہے، من اہم اسباب جمع الکلمۃ، یعنی کسی کلمہ کا مطلب کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز، اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، ایک جگہ ایک نقطے پہ لانے کے لیے لازم ہے کیا؟ الالتزام بالوحی،
وحی الہی کے ساتھ چمٹنا، اس کو لازم کر لینا. وضح ذالک من الآیہ، اس آیت کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں، کیونکہ حق ایک چیز ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو حق کی مخالفت کرتا ہے وہ مختلف اوپینین رکھتا ہے. پھر اب آپ دیکھیے کہ ہمارے دین کے معاملے میں بھی مختلف چیزوں کے بارے میں آراء مختلف ہوتی ہیں. مثلاً آج کل یہ جھگڑا ہر جگہ چل رہا ہے، مولد منانا چاہیے نہیں. اب ہر دوسرا بندہ کوئی کوشچن بھیج دیتا ہے مجھے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. پھر میرا کہنا کیا حقیقت رکھتا ہے، کیا اہمیت رکھتا ہے، کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. میں کون ہوں؟ میرے ہاتھ میں شریعت تو نہیں ہے. شارع کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو احکامات دیے، ہم تو شارع نہیں ہے نا. تو قرآن مجید میں کہیں حکم نہیں آیا کہ یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے یا تمہارے حب رسول کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کچھ ایسا نہیں کیا. ابو بکر سے بڑھ کر کوئی چاہنے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہجرت کا سفر ہی دیکھ لیجیے، کیسی کیسی قربانیاں کی ہیں. ایک تکلیف دہ مشکل ترین سفر تھا. جب انہیں پتہ چلا وہ ساتھ جائیں گے تو خوشی کے مارے رو پڑے کہ مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی. غار ثور کا واقعہ آپ دیکھ لیجیے، اور جو کچھ وہاں پیش آیا اور جس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کیا. پھر راستے میں جہاں آپ کو آرام کرنے کے لیے چھاؤں والی جگہ پہ آپ کو رکھا، آپ کے لیے دودھ دھویا، پانی ملایا، پلایا، اور اتنا پلایا کہ کہتے ہیں کہ میرا دل ٹھنڈا ہو گیا. یعنی ایک واقعہ نہیں ہے، صرف ایک سفر کی یہ تو بات ہے. تو کتنی مثالیں ہیں قربانی کی. کیا ان کو آپ سے محبت نہیں تھی؟ آپ نے اپنے 2 سالہ خلافت کے دور میں ایسا کوئی کام کیا؟ نہیں کیا. ان کے ہاں محبت کے اظہار کے لیے ایسی کوئی چیزیں نہیں تھی. لیکن آج اگر کوئی نہ کرے تو اس کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں. تو پھر اس میں طرح طرح کے اختلاف شروع ہو جاتے ہیں. اس نے کیا، یہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، یہ تو فلاں ہے یہ سب باتیں ہیں جو تمہارے دل سے یا جذبات سے، کیونکہ محبت ایک ایموشن ہوتا ہے نا. تو جب ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے تو ہم ایموشنل ہوتے ہیں. جب ہم ایموشنل ہوتے ہیں تو پھر ہم مختلف طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. تو چاہے ہمارے ایموشنز ہوں، چاہے ہمارے لاجک ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں اگر اپنے کلمے کو یعنی اپنی بات کو متحد کرنا ہے تو پھر وہی کے ساتھ چمٹنا ہوگا، وہی کو لازم کرنا ہوگا کہ وہاں سے کیا رولنگ مل رہی ہے. بات ہی ختم، نہ میری نہ تیری. مطلب اس ایشو پر ایک دوسرے کو برا بلا کہنا اور پھر اتنا لمبا چوڑا اس کو کر لینا اور بے شمار چیزیں ہیں. یہ تو صرف ایک، چونکہ آج کل ریسنٹلی یہ سب چل رہا ہے تو اس لیے اس کی مثال دے رہی ہوں. ورنہ کوئی بھی معاملہ ہو، کہیں پر بھی ہو، اختلاف جہاں بھی ہو نا، جیسے میں اپنے آپ کو بھی دیکھتی ہوں، میرے کو بہت زیادہ نالج نہیں ہے، لیکن یہ کہ جہاں پر بھی مجھے کوئی دوسری چیز نظر آتی ہے تو میں ہمیشہ پلٹ کے دیکھتی ہوں قرآن کیا کہتے، سنت کیا کہتی، صحابہ نے کیا کیا. کیونکہ کچھ چیزیں ایسے ہیں جن میں اگر قرآن و سنت خاموش ہے تو صحابہ کا طرز عمل ہماری رہنمائی کر دیتا ہے، کیونکہ وہ کلوزسٹ تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ دین کے مزاج کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، وہ ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے بلا مبالغہ. وہ اصلی محبت کرتے تھے. ہم تو اڈاپٹ کر رہے ہیں نا محبت کو کہ کسی طرح آ جائے، کوشش میں لگے ہوئے کہ محبت آ جائے. سازا مجھے آئی ڈونٹ نو وائی، مجھے آپ نے پہلے مینشن کیا تھا سیرہ میں ام ایمن کے بارے میں ہاں پڑھے تھے رضی اللہ عنہا، اور اس سے پہلے آئی ڈونٹ تھنک میں نے اس کو کبھی اینالائز کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی ماں کی طرح ٹریٹ کیا کرتے تھے، اور صحابہ میک شور کرتے تھے کہ وہ وزٹ کریں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ان کو وزٹ کیا تو ان کے پاس آئے تو وہ رونے لگی، تو وہ تسلی دینے لگے کہ وہ ہم سے بہتر کمپنی میں ہیں، ان کا وہ کمفرٹ کرنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی نا، مطلب میں اس لیے رو رہی ہوں کہ وحی الہی کا سلسلہ رک گیا ہے. اور میں نے اس کو کبھی اس اینگل سے نہیں سوچا. میں سوچتی ہوں کہ صحابہ کے پاس شاید سب سے بڑی ٹینڈنسی ہونی تھی کہ وہ شخصیت پرستی میں ایک طرح مبتلا ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رینک سے زیادہ ایلیویٹ کر دیتے. لیکن سبحان اللہ کیسا ان کا ایمان تھا کہ انہوں نے ان کی پریزنس میں ہوتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانا اور اس کی عظمت کو جانا اور بالکل ٹاپ پہ رکھا. اور ہم پتہ نہیں کہاں یعنی ہمارے اندر اتنی ویکنس ہے کہ ہم ادھر ادھر لڑک جاتے آتا ہے نا، جو کہ تم یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلو گے تو نصارہ کہاں سے بھٹکے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ہیں.
یہ میرے ساتھ بھی کیس ہوتا تھا، جب بھی میں نماز پڑھتی تھی تو لوگ بولتے تھے کہ تم اتنا نماز پڑھ رہی ہو، پاگل ہو جاؤ گی. میرے کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، میں اللہ اور رسول کی بات فالو کر رہی ہوں تو میں کیسے پاگل ہو جاؤں گی. صحیح. خراسون والی بات یہ ہے نا جی کہ سر جی السلام اپنے سے علیکم. اندازے السلام لگا رہے ہیں. وعلیکم السلام. سر جی ایک چیز اور ہوتی ہے کہ ہم یہ جتنی بھی غلط چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں نا، اس کا ریزن یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس سے لوگوں کو دین کے قریب کر رہے ہیں. نمبر 3، إن المتقين في جنات وعيون. بے شک متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے. لا يخفى على من عنده علم بأصول الفقه ان هذه الآية الكريمة فيها دلالة المعروفة عند أهل الأصول بدلالة الإيماء والتنبيه على أن سبب نيل هذه الجنات والعيون هو تقوى الله، والسبب الشرعي هو العلة الشرعية على الأصح. الشنقیطی. لا يخفى نہیں چھپا ہوا، علی اس شخص پر، من عنده علم باصول الفقہ جس کے پاس اصول فقہ کا علم ہے. اصول فقہ کا جیسے اصول حدیث ہوتا ہے، علوم القرآن ہوتا ہے، تو ایسے ہی اصول الفقہ، فقہ کو سمجھنے کے کچھ اصول ہیں. تو ان هذه الآیۃ الکریمہ کہ یہ آیت کریمہ جو ہے، فیہ الدلالۃ اس میں رہنمائی پائی جاتی ہے، المعروفۃ جو معروف ہے، نون ہے، عند اہل الاصول اصولیوں کے پاس، بدلالۃ الایماء والتنبیہ جو معروف ہے، مشہور ہے دلالت ایماء اور تنبیہ کے نام سے. یعنی ان کے ہاں دلالت ایماء و تنبیہ ایک ٹرم ہے. اللہ اس بات پر ان سبب نیل هذه الجنات کہ ان جنتوں کے حصول کا سبب، والعیون اور چشموں کے حصول کا سبب، ہوا تقوی اللہ وہ اللہ کا تقوی ہے، والسبب الشرعی اور جو شرعی سبب ہوتا ہے، هو العلۃ الشرعیۃ علی الاصح وہی دراصل شرعی علت ہوتی ہے، یعنی ریزن. سبب اور علت ایک ہی طرح کے معنوں میں ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں اشارہ ملنا، ایما اصل میں کہتے ہیں نا اشارہ کرنا، اور تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے الرٹ کرنا، وارن کرنا، بتانا. تو یہاں پر ایما و تنبیہ پائی جاتی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے، آسان لفظوں میں. السؤال فی خبر اللہ تعالی عن المتقین دلالۃ علی سبب دخولہم الجنہ بین ذالک. متقین کے بارے میں اللہ تعالی کے خبر دینے ہی میں دلیل پائی جاتی ہے کہ ان کے جنت میں داخل ہونے کا سبب کیا ہے. بین ذالک اس کو بیان کرے، تقوی اللہ. ٹھیک ہے. نمبر 4، آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین. وہ لے رہے ہوں گے جو ان کو ان کا رب دے گا، وہ اس سے پہلے یقیناً محسنین میں سے تھے. آخذین ما آتاہم ربهم یحتمل ان المعنى ان اہل الجنة قد آتاہم مولاہم جمیع مناہم من جمیع اصناف النعیم فاخذوا ذلك راضین به قد قرت به اعینہم وفرحت به نفوسہم ولم يطلبوا منه بدلا ولا يبغون عنه حولا. ويحتمل ان هذا وصف المتقین في الدنيا وانهم آخذون ما آتاهم الله من الاوامر والنواہی ای قد تلقوها بالرحب وانشراح الصدر السادی. آخذین ما آتاہم ربهم یحتمل اس میں احتمال پایا جاتا ہے، ان المعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے، ان اہل الجنتی کہ جنت والے، قد آتاہم مولاہم تحقیق عطا کرے گا ان کو ان کا مولا، جمیع مناہم ان کی تمام خواہشات، یعنی ان کا مالک اہل جنت کو
نعمتوں میں سے ہر قسم کی نعمت عطا کرے گا جس کی وہ خواہش کریں گے. من جمیع اصناف النعیم، ہر قسم کی نعمتیں. فَأَخَذُوا ذَلِكَ رَاضِينَ بِهِ، تو وہ لیں گے اس کو اس پر راضی ہوتے ہوئے. اخذا صرف لینا نہیں، گریب کرنا نہیں، اچھا لے آؤ دے دو، نہیں، پورے محبت سے وصول کرنا، شوق سے، تشکر کے جذبات سے، خوش ہو کر. قد قرت به اعینہم، جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. وفرحت به نفوسہم، اور ان کے دل خوش ہو جائیں گے، فرحت. ولم یطلبوا منہ بدلا، اور وہ اس سے بدلہ طلب نہیں کریں گے، یعنی اس کو بدلنے کی خواہش نہیں کریں گے، یہ مطلب، یا بدلے میں کچھ اور نہیں چاہیں گے کہ یہ لے کے کچھ اور دے دیں. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی پسند کی چیز لے کر آتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو گھر آ کے پسند نہیں آتی، پھر واپس لے جاتے ہیں، لینے خوشی خوشی جاتے ہیں، اور وہاں بھی بڑی دیر سلیکشن کے بعد اٹھا کے لاتے ہیں اور پھر دوبارہ ایکسچینج کر لیتے ہیں. لیکن وہاں جو نعمت ان کو ملے گی اسے ایکسچینج نہیں کرنا چاہیں گے، وہ اتنی پسند ہوگی ان کو. سبحان اللہ، یہی جنت کی خوبی ہے. دنیا میں یہ ہو نہیں سکتا. دنیا میں جو مرضی چیز ہو اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی عیب خامی نکال ہی لیں گے آپ. ولا یبغون عنہ حولا، اور اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف منتقل نہیں ہونا چاہیں گے، کوئی تبدیلی بھی نہیں چاہیں گے. دنیا میں ایک گھر میں رہتے ہوئے اگر آپ کو کافی سال ہو جائیں تو پھر آپ کہتے ہیں اب یہ گھر پرانا ہو گیا ہے، اب کسی نئی نیبرہڈ میں چلتے ہیں، کوئی نیا علاقہ دیکھتے ہیں. لیکن وہاں نہ انہیں اپنا وہ گھر چھوڑنے کا دل چاہے گا، نہ کسی نعمت کو تبدیل کرنے کا، ہر چیز خوشی خوشی لیں گے. دنیا میں یہ ہے ہی نہیں. وَيَحْتَمِلُ، اور اس بات کا بھی احتمال ہے، ان ھذا، کہ یہ بات، وصف المتقین فی الدنیا، دنیا میں بھی متقی لوگوں کا وصف ہے، یہ صفت دنیا میں بھی متقی لوگوں کی ہے. وَأَنَّهُمْ آخِذُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، کہ وہ لینے والے ہوتے ہیں جو بھی اللہ ان کو دیتا ہے، من الأوامر والنواہی، امر اور نہیں میں سے، یعنی اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا اور جن سے روکا وہ خوشی خوشی لیتے ہیں، اور یہ نہیں کہتے کہ کاش یہ حکم نہ ہوتا اور یہ مجھے نہ کرنا پڑتا اور یہ تو کر کر کے میں تھک گئی ہوں اور بہت دن ہو گئے دین پہ چلتے ہوئے، اب کوئی اور راہ اختیار کرنی چاہیے. نہیں، اسی پہ چلتے رہتے ہیں. ای قد تلقوها بالرحب، یعنی انہوں نے اس کو فراخ دلی کے ساتھ، مرحبا کا لفظ ہوتا ہے نا، وسعت کا معنی دیتا ہے رحب، اسے خوش دلی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ قبول کریں گے. ون شراح صدر، اور شرح صدر کے ساتھ. یعنی دنیا میں بھی متقی لوگوں کی یہی صفت ہے. اللہ اکبر. اب اس صفت پہ اپنے آپ کو رکھ کے ہم دیکھیں کہ دین کی ایسی محبت کہ جو کبھی ختم ہی نہ ہو، دین کے احکامات پہ ایسا شرح صدر کہ جسے کوئی شیک ہی نہ کر سکے، کچھ اور سمائے نہ اس میں، کہ یہی حق ہے، یہی فائدے کی چیز ہے، کہ مجھے تو یہی کرنا ہے. السؤال ما علامت المتقین فی الدنیا، دنیا میں متقین کی کیا علامت ہے؟ انہم آخذون ما آتاہم اللہ من الاوامر والنواہی قد تلقوها بالرحب وانشراح الصدر. تو ایک ہوتا ہے تنگی کے ساتھ احکامات قبول کرنا، مارے بندھے لینا، اور ایک ہے خوشی کے ساتھ لینا، خوش ہو کر لینا اور ان کو تبدیل نہ کرنا. رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ منہم من قضی نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. کہ یہ ایسے لوگ ہیں، صحابہ کے بارے میں آیت آئی ہے نا، کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. ان میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہے، اور کوئی ایسا ہے جو منتظر ہے، اور انہوں نے اپنے ارادوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی. وما بدلوا تبدیلا. ہم دین کا کام بھی کرنے لگتے تو ایکسائٹمنٹ میں کوئی چیز شروع کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تھک جاتے ہیں، پھر اس کے بعد سوچتے ہیں کہ اب اتنے سال ہو گئے ہیں یہی کچھ کر رہے ہیں، کچھ اور کرنا چاہیے، بور ہو جاتے ہیں یا تھک جاتے ہیں یا کچھ بھی. لیکن وہ ما بدلوا اس راستے کو نہیں بدلتے، جو بھی اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے، جو بھی صراط مستقیم، جو بھی اوامر اور نواہی ہیں، ان پر
پوری طرح جمے ہوئے ہیں شرح صدر کے ساتھ، زبردستی نہیں، کوئی جبرن نہیں، خوشی کے ساتھ منتظر رہتے ہیں اور میرے رب نے کیا فرمایا، کچھ اور پتا چلے، اور اسی نیت سے پھر رب بھی زدنی علما کی دعائیں مانگتے ہیں۔ علم برائے علم نہیں ہوتا ان کا کہ وہ بس ہر چیز کا ایک نشہ ہوتا ہے نا، تو علم کا بھی ایک نشہ ہو جاتا ہے، انسان کہتا ہے کہ نئی نئی چیزیں جانوں، پڑھوں، دیکھوں، اور کیا ہے اور کیا اور کیا ہے، لیکن اس کے بعد کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا۔ سادہ بھی پہلے جو شریعت کی بات ہو رہی تھی نا، تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ شریعت کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا کہ جس کو نافذ کیا جائے یا جس کو لاگو کیا جائے یا جس کے آرڈرز دیے جائیں۔ شریعت جو صحابہ کے دور میں تھی وہ کیا تھی کہ وحی الہی آتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کر کے دکھاتے تھے اور صحابہ اس کو 100% کمپلائنس کے ساتھ اختیار کر لیتے تھے اور ان کی زندگی اس سے بدل جاتی تھی، اور اس طرح شریعت جو ہے وہ نافذ ہوتی چلی گئی۔ وہ کوئی الگ سے کوئی لاگ بک نہیں آئی تھی کہ اب آپ نے اس کو نافذ کرنا ہے اور اب اس سے ہٹ کے آپ نے کوئی کام نہیں کرنا۔ اور وہاں پہ یہی بات اب آ گئی یہاں کہ خوشی کے ساتھ جس چیز کو لے لیا جائے تو وہی چیز پھر زندگی بدلتی ہے۔ زیادہ مجھے تو سیدھا سیدھا قدر کا ہی یاد آ گیا کہ لینے والے اور پھر اس سے پہلے لائک اس کا بیڈ راک اللہ سبحانہ سے سورت کے شروع میں بھی علم کے حوالے سے نا کہ لائک ہمارے اندر تک اللہ تعالیٰ کا علم کی ہیبت اور وہ اور نہیں آئے گا نا، ہم اس کے فیصلے بھی ویسے خوشی سے نہیں لے سکتے۔ سو وی ہیو ٹو ریئلی ٹرسٹ دیٹ نالج۔ یؤفک من افک، یہ اتنی گہری آیت ہے نا، یہ دیکھنے میں دو لفظ ہیں جو پھر بدل کے استعمال ہوئے سیگے، یعنی اس دین سے، اس حق سے، اس بات سے کس کا دماغ الٹتا ہے، کون پھیرا جاتا ہے؟ جو اصل پہلے سے ہی پھرا ہوا ہے، جو سر پھرا ہے، جو سمجھنا نہیں چاہتا۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی تقدیر میں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ وہ آپ نے جب ہم نے سورہ مریم پڑھی تھی نا دورہ قرآن میں، تو اس میں ایک ورڈ تھا وَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور اس وقت آپ نے کہا تھا کہ رضیہ یہاں پہ مصدر کے طور پہ آیا ہے، اور اس سے مطلب ہے کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے۔ ہم اللہ کی رضا مانگتے رہتے ہیں لیکن خود اللہ سے راضی نہیں ہوتے۔ جب بھی یہ ماخذین کا جب پڑھتی ہوں نا تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے کہ اللہ ہمیں مجھے بھی ہاں کہ ہم سے بھی کہ جو آپ دے رہے ہیں بس ہم لے لیں، بالکل اس پہ بھی راضی ہو جائے۔ بس یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، جو اکثر ہم تمنا کرتے رہتے ہیں، پھر ہمیں بھی اللہ سے راضی ہونا چاہیے، اس کے فیصلوں میں راضی ہونا چاہیے، اس کے احکامات میں راضی ہونا چاہیے۔ یہ رضا کی دولت بڑی دولت ہے، ایسا سکون دیتی ہے نا انسان کو۔ ساتھ میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے تو یہ ایک ایمان کا درجہ، لیکن یہ بھی گریجولی بلڈ ان کرنا پڑتا ہے نا۔ جیسے اگر آپ بچوں سے، یوتھ سے، جس سے آپ ڈیل کر رہے ہیں، گریجولی جیسے ہم تو وائل گروئنگ اپ پیرنٹ سے، گرینڈ پیرنٹ سے، معاشرے سے یہ چیزیں ایک پازیٹیو اسٹروکس مسلسل سنتے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے اللہ کی مرضی یہی ہوگی، لیکن اب جو نئی جنریشن خاص طور پہ یہاں پڑھ رہی ہے، بیکاز دے آر سو ڈسکنیکٹڈ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ اور یہ سب، تو انٹل اینڈ انلیس دے ہیئر اینڈ دے گرو اپ ود دس کانسیپٹ، وہ سڈنلی راضی ہونے والا اس درجے پہ آئیں گے ہی نہیں۔ ان کو تھوڑے تھوڑے ایوری ڈے میلز کے طور پہ، پیس میل جسے کہتے ہیں، ان کو یہ دیتے رہنا پڑے گا سو دیٹ دے لرن کہ وہ اللہ کی رضا میں تب بھی راضی ہو جائیں جب جس وقت وہ بہت زیادہ ڈسپلیجر میں ہو، جب زندگی کے کوئی میجر ایشوز آئیں۔ لیکن مائنر میں اگر ہم یہ رضا بلڈ ان کرنا ہے اور ان کی یہ کانشیسنیس میں نہیں ڈالیں گے تو وہ میجر تک آ ہی نہیں سکیں گے۔ اور یہ ہیومن سائیکی ہے، ہم کسی بھی چیز پہ جب تک ایوری ڈے میٹرز میں ایکسیپٹنس نہیں لاتے، بڑے میٹرز میں تو آ ہی نہیں سکتی، ہم ول لوز آور سیلوز۔ اصل میں یہ زاریات ضربن کی طرف توجہ کیوں دلائی گئی کہ جب وہ ہواؤں کو پھیرتا ہے اور وہ چیزیں اڑاتی ہیں اور وہ لے جاتی ہیں اور بادل اٹھا رہی ہیں اور یہ کشتیاں چلا رہی ہیں اور یہ سب کچھ کر رہی ہیں، تو یہ سب کیا شو کرتا ہے؟ ہمارے پلان کے مطابق نہیں یہ سب ہوائیں چلتی، اللہ کے پلان کے مطابق چلتی، اور اسی میں ہی خیر ہے، اسی سے زندگی کا نظام چل رہا ہے۔ تو اسی طرح میری پرسنل لائف میں بھی جو ہوائیں چلتی ہیں وہ بھی اسی کی پلاننگ کے مطابق چلتی ہیں۔ کبھی گرم ہوا ہے اور کبھی ٹھنڈی ہوا ہے، کبھی باد نسیم ہے تو کبھی آندھی اور جھکڑ ہے۔ نمبر 5، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وہ راتوں کو کم ہی سویا کرتے تھے۔ والغرض من الآية أنهم يكابدون العبادة في أوقات الراحة وسكون النفس ولا يستريحون من مشاق النهار إلا قليلا۔ قال الحسن
کابدوا قیام اللیل لا ینامون منہ الا قلیلا وعن عبد اللہ بن رواحۃ ہجعوا قلیلا ثم قاموا الآلوسی والغرض من الآیت، اس آیت کی غرض یہ ہے، مراد یہ ہے، انہم کہ وہ یکابدون تکلیف برداشت کرتے ہیں، العبادت عبادت کی، فی اوقات راحتی راحت کے اوقات میں، وسکون النفسی اور نفس کے سکون کے، یعنی راحت اور نفس کے سکون کے اوقات میں عبادت کی تکالیف برداشت کرتے ہیں، ولا یستریحون اور وہ نہیں راحت پاتے، من مشاق النہاری دن کی مشقتوں سے، الا قلیلا مگر تھوڑا ہی، کیونکہ رات کو کم سوتے ہیں تو پھر دن کی مشقتوں سے کم ہی آرام پاتے ہیں۔ قال الحسن، حسن بصری کہتے ہیں، کابدوا قیام اللیل تکلیف جھیلتے ہیں رات کے قیام کی، لا ینامون منہ الا قلیلا نہیں وہ سوتے اس میں مگر تھوڑا ہی۔ وعن عبد اللہ بن رواحۃ اور عبداللہ بن رواحہ سے روایت ہے، ہجعوا قلیلا ثم قاموا کہ وہ تھوڑا سا سوتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی قیام کے لیے۔ السؤال ما عمل المتقین فی اوقات النوم والراحة والسکون الذی استحقوا به دخول الجنات والنعیم، کیا عمل ہوتا ہے متقین کا؟ ما عمل المتقین، متقین کا وہ کون سا کام ہوتا ہے، فی اوقات النوم نیند کے اوقات میں، والراحتی آرام کے اوقات میں، والسکون اور سکون کے اوقات میں، الذی وہ جو استحقوا بھی جس کے ذریعے وہ مستحق بن جاتے ہیں، دخول الجنات والنعیم جنتوں اور نعمتوں میں داخل ہونے کی، یعنی رات کو کم سونا بنیادی طور پہ۔ ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی بیماریوں کی لسٹ جو رات کو کم سونے سے ہوتی ہیں، ایک لمبی لسٹ تھی کہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر انسومنیا ہو تو اور بات ہے، ورنہ یہ ہے کہ اگر انسان اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھ کے عبادت کر رہا ہے تو بذات خود ایک ایسی ریلیکسیشن ہوتی ہے، کیونکہ جس کو اللہ سے محبت ہو وہ اللہ کے لیے جاگتا بھی ہے، اور جس سے اللہ کو محبت ہو وہ اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے۔ تو اب اگر ساری رات کا کچھ حصہ بھی انسان نکال لے جو سونے کے اوقات میں سے ہے، یعنی ایک تو ہے نا کہ عشاء پڑھے بغیر تو سونا نہیں، تو وہ تو جاگنے کے اوقات میں سے ہے، جاگتے ہوئے کی عبادت ہے، فجر بھی جاگتے ہوئے کی عبادت ہے، جاگنے کے بعد، لیکن رات کی عبادت جو ہے وہ سونے کے اوقات کی عبادت ہے، پھر خاص طور پر رات کا پچھلا پہر، اس وقت زیادہ بہتر نیند آتی ہے پہلی رات کی نسبت، فوڈ وغیرہ بھی ڈائجسٹ ہو چکی ہوتی ہے اور انسان تھکاوٹ بھی ایک طرح سے اتر چکی ہوتی ہے، تو پھر وہ نیند کو انجوائے کرنے لگتا ہے۔ پہلے جو ہوتی ہے وہ تھوڑی بے چینی وغیرہ بھی ہوتی ہے، لیکن بعد میں پھر آرام بھی آ جاتا ہے انسان کو، تو اس وقت وہ پھر اٹھ جاتے ہیں رات کے آخری پہر۔ اور رات کے آخری پہر اٹھنا یہ نفس کو مارے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا، یعنی جب تک انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتا اس وقت تک یہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، جب تک وہ توفیق نہ دے تو نہیں ہوتا، اور پھر آپ کا پختہ ارادہ کہ مجھے یہ کام کر کے چھوڑنا ہے۔ اور یہاں اس ملک میں تو کچھ مشکل نہیں، کیونکہ راتیں ہی اتنی لمبی ہیں کہ آپ اگر 1 گھنٹہ بھی اٹھ جاتے ہیں تو بھی آپ کے پاس 5-6 گھنٹے سونے کے لیے آسانی سے مل جاتے ہیں۔ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں تو وہ سب سے بہترین ٹائم ہے۔ نمبر 6، وبالاسحار هم يستغفرون، اور سحریوں کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ سحر کی جمع ہے اسحار، سنگولر نہیں آیا، پلورل آیا ہے۔ وخص هذا الوقت لكونه يكثر فيه ان يغلب النوم على الانسان فيه فصلاتهم واستغفارهم فيه اعجب من صلاتهم في اجزاء الليل الاخرى، وجمع الاسحار باعتبار تکرر قیامهم في كل سحر، وخص اور خاص کیا گیا، هذا الوقت اس وقت کو، لکونہ اس وجہ سے، یکثر فیہ کہ ہوتا ہے اس وقت میں،
کثرت سے ان یغلب النوم کہ نیند غالب آ جائے علی الانسان انسان پر، فیہ جس میں، یعنی اس وقت کو اس لیے خاص کیا گیا ہے کیونکہ اس میں اکثر انسان پر نیند غالب آ جاتی ہے۔ فصلاتہم واستغفارہم فیہ اعجب من صلاتی، تو ان کی نماز اور ان کا استغفار اس وقت میں کرنا زیادہ پسندیدہ ہے، اعجب کا مطلب پسندیدہ، من صلاتہم ان کی نماز سے، فی اجزاء اللیل الاخری رات کے دوسرے حصوں میں نماز پڑھنے سے، اس لیے خصوصاً اس سحری کا ذکر کیا گیا۔ وجمع الاسحار، اور اسحار کو جمع کے صیغے میں لایا گیا، بے اعتباری تکرری قیامہم، اس اعتبار سے کہ ان کا قیام بار بار ہوتا ہے، بتکرار ہوتا ہے، فی کل سحر، ہر سحری کے وقت، یعنی ہر روز اٹھتے ہیں، یہ نہیں کہ ونس ان بلو مون کبھی اٹھ گئے، نہیں، عشاء پڑھے بغیر سوئے تھے تو پھر اٹھ گئے آدھی رات کو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ بار بار صبح اٹھتے ہیں۔ بار بار کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز اٹھتے ہیں۔ اور اس میں یہ یاد رکھیے کہ سحری کا وقت جو ہوتا ہے، ایک تو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود پوچھتے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ، کیا ہے کوئی جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کو بخش دوں؟ تو اس لیے سحری کا وقت ہو، سجدے میں سید الاستغفار پڑھا کرے اور پھر اس کے فائدے دیکھیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ بہت ہی جامع دعا ہے یہ۔ السؤال لماذا خص وقت الاسحار بالذکر، سحری کے وقت کو ذکر کرنے کے ساتھ خاص کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس وقت پڑھنا زیادہ افضل ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، اس وقت نماز پڑھنا، استغفار کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 7، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون۔ قال بعض الحکماء یعنی کما ان کل انسان ینطق بلسان نفسه لا يمكنه ان ينطق بلسان غیره فكذلك كل انسان يأكل رزق نفسه الذي قسم له ولا يقدر ان يأكل رزق غیره۔ البغوی۔ بعض حکماء کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، کما جیسا کہ، ان کل انسان ہر انسان، ینطق بلسان نفسہ اپنی ہی زبان کے ساتھ بولتا ہے، جیسے ہر انسان اپنی زبان سے بات کرتا ہے، لا یمکنہ اس کے لیے ممکن نہیں، ان ینطق کہ وہ بول سکے، بلسان غیری کسی اور کی زبان سے۔ مثلاً آپ کوئی چیز خود نہیں پکڑ سکتے تو کسی اور کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر سکتے ہیں، لیکن زبان ایسی چیز ہے کہ جو ہر کوئی اپنی ہی بولتا ہے۔ فکذالک اسی طرح، کل انسان یأکل رزق نفسہ ہر انسان اپنا رزق خود کھاتا ہے، الذی قسم لہ جو اس کے حصے میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ولا یقدر ان یأکل رزق غیرہ اور اس کے لیے قدرت ہی نہیں، اور اس کے لیے مقدر ہی نہیں کہ وہ کسی اور کا رزق کھا سکے، کوئی کسی کا رزق نہیں کھا سکتا، ہر کوئی اپنا ہی کھاتا ہے۔ السؤال ما وجہ تشبیہ الرزق بالنطق، رزق کو زبان کے ساتھ بولنے کے ساتھ تشبیہ دینے کی کیا وجہ ہے؟ کہ انسان جیسے کسی اور کی زبان سے نہیں بول سکتا، ایسے کسی اور کا رزق بھی نہیں کھا سکتا۔ اس سے پچھلی آیت جو ہے نا، یہ تنطقون سے پچھلی آیت، وفی السماء رزقکم وما توعدون کے ساتھ انہوں نے ریلیٹ کیا اس کو، یہ نئی بات ہے نا۔ فورب السماء والارض انہ لحق، کیا حق؟ کہ فی السماء رزقکم وما توعدون۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ رزق جو ہوتا ہے عام طور پر وہ ہم صرف کھانے پینے کی چیزوں کو سمجھتے ہیں، جبکہ رزق میں کیا کیا شامل ہے؟ بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے نا، وہ سب رزق ہے۔ نیند بھی رزق ہے، سکون بھی رزق ہے، خوشی بھی رزق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح علم بھی رزق ہے،
اور دین کی نالج بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، تو کھانے پینے کی چیزوں کو تو رزق کہتے ہی ہم، محبت بھی رزق ہے۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں کہا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رزقت حبھا، مجھے اس کی محبت کا رزق عطا ہوا ہے، یہ رزق میرے حصے میں آیا ہے کہ یہ محبت مجھے ملی۔ اور سوچے کیا کیا ہوتا ہے۔ اور پھر سمائی کیوں کہا گیا کہ آسمان سے ہی، یعنی اللہ کے فیصلوں سے ہی سب کچھ ملتا ہے، وہیں سے اس کا فیصلہ آتا ہے۔ بارش بھی رزق ہے، بارش ذریعہ بنتا ہے رزق کا، صحت بالکل، وقت، عمر، زندگی، مال متاع، سب کچھ رزق، اپرچونٹیز، توفیق جو ہے، ساری چیزیں رزق ہوتی ہیں۔ نمبر 8، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. الروغان هو الذهاب في اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به، وهذا من كرم رب المنزل المضيف أن يذهب في اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به إلا وقد جاءه بالطعام، بخلاف من يسمع ضيفه ويقول له أو لمن حضر مكانكم حتى آتيكم بالطعام ونحو ذلك مما يوجب حياء الضيف واحتشامه۔ بچپن میں جب کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی نا، کوئی بچہ بولتا تھا سمجھ میں کہتے یہ کیا پشتو بول رہا ہے نا تو میں جب پڑھ رہی ہوتی تو مجھے آپ کے چہرے دیکھ کے کبھی نظر پڑے تو یہ لگتا ہے یہ کون سی پشتو بول رہی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ صرف ایک بار ترجمہ کرنے سے وہ ایسا کلیئر آپ پہ بھی ہو جاتا ہے کہ جیسے یہ تو کچھ مشکل ہی نہیں تھا۔ تو یہ صرف پریکٹس سے آتا ہے، کر کر کے آتا ہے، بار بار کرنے سے آتا ہے، نئے علم میں اضافہ ہوتا ہے نا۔ راغا کا لفظ ہے نا روغان سے ہے، روغن سے نہیں، فعلان۔ روغان کیا ہے؟ راغا الی اہلی کا مطلب کیا ہے؟ ہوا الذہاب، وہ جانا، فی اختفاء، چپکے سے، خفیہ خفیہ، بحیث، اس طرح کہ لا یکاد یشعر بہ، جس کا کوئی محسوس بھی نہ کرے، یعنی اس طرح بہانے سے نکل جانا کہ دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے، جس طرح بعض اسٹوڈینٹس کلاس سے نکلتے ہیں ایسے کھسکتے ہیں کہ انسان کہتے ہیں یہ کرسی خالی کیوں ہو گئی، کھسک جاتے ہیں، یعنی بغیر محسوس کرائے۔ هو الذهاب في اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به، شعور ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا۔ وهذا من کرم رب المنزل المضيف، اور یہ کرم نوازی ہوتی ہے، من کرم، کرم نوازی ہوتی، کرم ہوتا ہے، رب المنزل، گھر کے مالک کی، المضيف، میزبان کے، یعنی میزبان اور گھر کے مالک کی کرم نوازی ہوتی ہے، ان یذهب فی اختفاء، کہ وہ چپکے سے جاتا ہے، بحیث لا یکاد یشعر بہ الضیف، اس طرح کہ مہمان کو پتہ ہی نہیں چلتا، فیشق علیہ، کہ وہ اس پہ گراں گزرے، ویستحی، اور وہ شرمائے کچھ کھانے پینے سے یا میزبان کو تکلیف میں ڈالنے سے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی مہمان آتا ہے گھر میں تو آپ آ کے ملتے ہیں، پھر آپ کے بچے آ جاتے ہیں، پھر مہمان آپ سے تھوڑی سی بات کر کے بچوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو ہی وہ بچوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے آپ چپکے سے کھسک جاتے ہیں کہ اس کو باتوں میں لگا کے اور خود مہمانی کا انتظام کرنے چلے گئے۔ فلا یشعر بہ الا وقد جاءہ بالطعام، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کھانا ہی لے آتا ہے، کھانا بھی حاضر کر دیا ہوتا ہے اس نے۔ بخلاف من یسمع ضیفہ، برخلاف اس کے جو سنواتا ہے اپنے مہمان کو، جتلاتا ہے، یسمع کا مطلب سنوانا، افعل یفعل، باب فعل میں، ویقول لہ، اور لمن حضر، تو وہ اس کو یا جو حاضر ہو کہتا ہے، مکانکم، آپ ذرا بیٹھیے اپنی جگہ، حتی آتیکم بالطعام، یہاں تک کہ میں آپ کے لیے کھانا لے آؤں، آپ بیٹھے میں کھانا لے کر آتا ہوں، ونحو ذالک، اور اسی قسم کی باتیں، ذالک مما یوجب حیاء الضیف، یہ ان باتوں میں سے ہے جو مہمان کو حیا میں مبتلا کرتی، واجب کر دیتی، یعنی وہ پھر شرما جاتا ہے، واحتشامہ، اور اس کی یعنی شرمندگی کے معنوں میں، ورنہ شان اور رتبہ بھی احتشام کا معنی ہوتا ہے، یعنی اس کے مہمان کے لیے شرمندگی اور حیا اور امبیرسمنٹ جسے کہتے ہیں نا، امبیرسمنٹ کا سبب بنتی ہے۔
یہ بیزتی ذرا اسٹرانگ ورڈ ہو جاتا ہے، بیزتی نہیں محسوس کرتا انسان، لیکن وہ ایک امبیرسمنٹ ضرور ہوتی ہے کہ یہ ہمارے آنے سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، آکورڈنس. یس. السؤال بین علامتا من علامات کرم الانبیاء علیہم السلام وحسن اخلاقہم. انبیاء علیہ السلام کی سخاوت اور ان کے اچھے اخلاق کی علامات میں سے کوئی ایک علامت بیان کریں. ان کا خاموشی کے ساتھ مہمانی کرنا. نمبر 9. قال فما خطبكم أيها المرسلون وَإِنَّمَا سَأَلَهُمْ بَعْدَ أَنْ قَرَاهُمْ جَرْيًا عَلَى سُنَّةِ الضِّيَافَةِ أَلَّا يُسْأَلُ الضَّيْفُ عَنِ الْغَرَضِ الَّذِي أَوْرَدَهُ ذَلِكَ الْمَنْزِلَ إِلَّا بَعْدَ اسْتِعْدَادِهِ لِلرَّحِيلِ كَيْ لَا يَتَوَهَّمَ سَآمَةَ مُضَيِّفِهِ مِنْ نُزُولِهِ بِهِ وَلْيُعِينُهُ عَلَى أَمْرِهِ إِنْ كَانَ مُسْتَطِيعًا. ابن عاشور. وَإِنَّمَا اور بے شک سألہم اس نے ان کو سوال کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو سوال کیا کہ آپ کیوں آئے ہیں، بعد ان قراہم اس کے بعد کہ ان کی مہمان نوازی کر لی. قرا کہتے ہیں کہ مہمان نوازی کرنا، مہمان نوازی کر لی، سارا کچھ کر لیا اور بعد میں پوچھا کیوں آئے ہیں، پہلے نہیں پوچھا. کتنی بڑی حکمت کی بات ہے یہ. علی سنت الضیافتی مہمان نوازی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے. اللہ یسأل الضیف عن الغرض کہ نہ سوال کیا جائے مہمان سے اس غرض کے بارے میں، الذی اوردہ ذلک المنزل وہ غرض کہ جس نے اس کو لا بٹھایا اس گھر میں، الا بعد استعدادہ للرحیل مگر بعد اس کی تیاری کے واپس جانے کی. رحیل کا مطلب ہوتا ہے روانگی، یعنی مہمان کی روانگی کی تیاری کے بعد یہ سوال کیا جائے. یعنی مہمان کے گھر آنے کا مقصد اس وقت تک نہ پوچھا جائے جب تک وہ وہاں سے جانے کے لیے تیار نہ ہو جائے. کئی لا یتوہم سآمۃ مضیفہ من نزولہ بھی یا مضیفہ تاکہ نہ خیال کرے، توہم وہم کرے نہیں خیال کرے، سآمۃ بیزاری کا، بوریت کو بھی کہتے ہیں، مضیفی یا مضیفی ہی اپنے میزبان کی، من نزولہ بھی وہاں آنے سے، اس کے وہاں آنے سے میزبان کی بیزاری اس کو تصور نہ کرے کہ میزبان جو ہے وہ بہت تنگ ہے. وَلْيُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِهِ اور چاہیے کہ یعنی سوال اس لیے کرے تاکہ وہ اس کو مدد دے سکے اس کے کاموں میں، ان کا نہ مستطیعاً اگر وہ کام کر سکتا ہے. بعض اوقات آپ کے ریلیٹیوز اپنے کسی کام سے آتے ہیں آپ کے سٹی میں، آپ کے ملک میں، کام ان کا اپنا ہوتا ہے لیکن وہ آپ کے پاس آ کے ٹھہرتے ہیں، تو اگر آپ ان سے بالکل بھی نہیں پوچھیں گے کیوں آئے تو تب بھی آپ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے، اور اگر آتے ہی پوچھیں کہ یہ کیسے آنا ہوا تو وہ بھی عجیب بات ہے. تو پہلے ان کو سرو کر لیں، ان کو کمفرٹیبل کر لیں، ان سے حال چال پوچھ لیں، سارا کچھ خوش ہو جائیں، خوش کر دیں، اس کے بعد پوچھیں کیسے آنا ہوا. اور پھر آپ کو کوئی ہیلپ تو نہیں چاہیے، بعض اوقات ان کو گاڑی چاہیے ہوتی ہے یا رستہ معلوم کرنا ہوتا ہے، اب تو جی پی ایس کا اللہ بھلا کرے ضرورت نہیں رہی، لیکن یہ کہ بعض اوقات گھر کے بندوں سے پتہ کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ شاپنگ کے لیے آتے ہیں، بعض اوقات کسی رشتے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کئی وجوہات ہوتی ہیں. تو اگر آپ کے بس میں ہو ان کی مدد کرنا تو آپ ان کی مدد کر دیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ امیگریشن پہ پوچھتے ہیں ایئرپورٹ پہ کہ کیسے آنا ہوا ہے، وہ چھوٹتے ہی پہلا سوال یہ کرتے ہیں، تو مہمان نوازی نہیں کرتے نا. بعض مہمان خود اطلاع کر دیتے ہیں کہ ہم اتنے دن کے لیے آ رہے ہیں اور یہ کام ہے. وزٹ کے علاوہ ایک پیرل یاد آ رہا تھا، ایک دفعہ میں نے کسی کو فون کیا، بہت فریکوینٹلی نہیں ہم کرتے، چلے کسی، تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، ساتھ ہی پوچھا ہاں کیسے فون کیا. آئی فیلٹ ویری ویری آکورڈ کہ یعنی انسان خیریت پوچھتا ہے اور پھر ہوتا ہے. تو یعنی پیرل ٹو اے وزٹ بعض اوقات کوئی ہمیں کال بھی کر لیتا ہے تو اس وقت بھی ان کو آکورڈ نہیں فیل کرانا چاہیے، ایک طرح سے تھوڑا سا بالکل ویٹ کر لیں، خیر خیریت ایکسچینج کر لیں، وہ اپنے مطلب کی بات پہ آ ہی جائیں گے. اگر مطلب سے کیا تو اس کے بغیر تو نہیں بند کریں گے.
جی السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. آج کل ایک بہت زیادہ دیکھنے میں چیزیں آ رہی ہیں کہ ہم اگر کسی کے گھر میں مہمان جاتے ہیں تو وہ مہمان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس جلدی سے اس کے سامنے کچھ کھانا پینا سرو کر دو. حالانکہ وہ مہمان بیچارہ ملنے آتا ہے، بات چیت کرنے کے لیے آتا ہے، تو ہم سب کی یہ عادت چونکہ بن چکی ہے کہ بس جلدی جلدی کام ختم کرو اور جلدی جلدی فارغ کرو. تو بعض اوقات اتنی تشنگی رہ جاتی کہ جن سے ملنے گئے وہ تو بیٹھی بھی نہیں، باتیں بھی نہیں کی، اور بس جلدی جلدی کھانا، چائے پیا، میٹھا ناشتہ اور سب کچھ کر کے جلدی سے چائے کر کے اور پھر کچن میں کھڑے ہو کے برتن مستقل دھو رہی ہیں، اور مہمان حسرت سے ان کو دیکھ رہا ہے کہ یار صحیح ہم، کہہ رہے ہیں، بالکل. یہ ایک بہت تکلیف دہ چیز ہو گئی ہے، بہت تکلیف دہ چیز ہو یعنی گئی ہے. ٹائم نہیں دیا جاتا. ٹائم نہیں دیا جاتا. بالکل بالکل. السؤال لماذا اخر ابراہیم علیہ السلام سؤال الملائکۃ عن الشأن الذی ارسلوا لاجلہ. فرشتوں کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اس بارے میں سوال کرنے میں تاخیر کیوں کی؟ لماذا اخر، تاخیر کیوں کی ابراہیم علیہ السلام نے؟ سؤال الملائکۃ، ملائکہ سے سوال کرنے میں، ان الشأن، اس حال کے بارے میں، الذی ارسلوا لاجلہ، جس کے لیے وہ بھیجے گئے تھے، یا اس کام کے بارے میں جس کے لیے بھیجے گئے تھے، مہمان کے اکرام کے طور پر. نمبر 10. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ان قتادہ قوله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين قال لو كان فيها اكثر من ذلك لانجاهم الله ليعلموا ان الايمان عند الله محفوظ لا ضيعة على اهله. الطبری. قتادہ سے مروی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين کے بارے میں کہتے ہیں، لو كان فيها اکثر من ذلك، اگر اس بستی میں اس سے بھی زیادہ مسلمان رہتے ہوتے، لَأَنْجَاهُمُ اللَّهُ، تو اللہ ان کو بھی نجات دیتا، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ لوگ جان لیتے، أَنَّ الْإِيمَانَ عِنْدَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ہاں ایمان کی محفوظ و حفاظت کی جاتی ہے، لَا ضَيْعَةَ عَلَىٰ أَهْلِهِ، اور یہ کہ اہل ایمان اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوتے، لا ضیعۃ، نہیں ضائع ہونا، علی اہلہ، اس کے رہنے والوں کا، یعنی اس والوں کا، ایمان والوں کا، اہل ایمان کا، یعنی اہل ایمان ضائع نہیں ہوتے. السؤال بین قیمت الایمان فی البیوت المؤمنۃ، ایمان والوں کے گھروں میں موجود ایمان کی قدر و قیمت کو بیان کریں. بیان کریں قیمت الایمان، ایمان کی قدر و قیمت، فی البیوت المؤمنۃ، مومن گھروں میں، کہ اس کے رہنے والے ضائع نہیں ہوتے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. نمبر 11. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. فيه دلیل علی ان آیات اللہ سبحانہ وعجائبہ التي فعلها في هذا العالم وابقى آثارها دالة علیہ وعلى صدق رسله، انما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد ويخشى عذاب اللہ تعالی، فإنما لا يؤمن بالآخرة غایته ان يقول هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غيرهم ولا يزال الدهر فيه الشقاوة والسعادة، وأما من آمن بالآخرة وأشفق منها فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ. ابن القیم. فیہ دلیل، اس آیت میں دلیل ہے، ان آیات اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات، سبحانہ و تعالیٰ کی، و عجائبہ، اور اس کی جو یعنی نشانیاں اور عجائبات ہیں. آیات کا مطلب نشانیاں اور عجائبات. التی فعلها فی ھذا العالم، جو اس نے اس کائنات میں کی ہیں، یہ اس دنیا میں کی ہیں، وہ ابقى آثارها، اور ان کے آثار کو باقی رکھا ہے، دالۃ علیہ، وہ اس کی ذات پر دلالت کرتی ہیں، اللہ کی ذات پر، وعلی صدق رسلہ، اور اس کے رسولوں کی سچائی پر. انما ینتفع بها من یؤمن بالمعاد، ان آیات سے، ان علامات سے، ان آثار سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ ان عجائبات سے، من یؤمن بالمعاد، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ویخشی عذاب اللہ تعالی، اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے. فإنما لا یؤمن بالآخرۃ، تو بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، غایتہ ان یقول، اس کی جو غایت ہے وہ یہ کہ کہے ہؤلاء قوم اصابہم الدہر، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو زمانے کی گردش نے تباہ کیا ہے.
یعنی جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ کیا کہتا ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہے، نیچرل فینومینا ہے، زمانے کی گردش نے تباہ کیا ہے. کما اصاب غیرہم، جیسا ان کے علاوہ دیگر لوگوں کو زمانے کی گردش نے تباہ کیا. ولا یزال الدہر فیہ الشقاوۃ والسعادہ، اور زمانے ہی میں بدبختی بھی وقوع پذیر ہوتی ہے اور خوش نصیبی بھی. وما یہلکنا الا الدہر نہیں وجہ سے کہتے. واما من آمن بالآخرۃ، اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اشفق منہا، اور اس سے ڈرتا ہے، فہو الذی ینتفع بالآیات والمواعظ، تو ایسا ہی شخص نشانیوں اور نصیحتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. السؤال من الذی ینتفع بقصص القرآن ومواعظہ، کون شخص قرآن کے قصوں اور واعظ سے فائدہ اٹھاتا ہے؟ جو ایمان لاتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے. نمبر 12. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. فما قاموا بعد نزول العذاب بهم ولا قدروا على نهوض. قال قتادة لم ينهزوا من تلك السرعة وما كانوا منتصرين ممتنعين منا. قال قتادة ما كانت عندهم قوة يمتنعون بها من الله البغوی. فما قاموا، تو نہ کھڑے ہوئے، بعد نزول العذاب بہم، جب ان پہ عذاب نازل ہو گیا، یعنی عذاب واقع ہونے کے بعد وہ اٹھ ہی نہ سکے. ولا قدروا علی نہوض، اور اٹھنے کی طاقت بھی نہیں تھی، قدرت ہی نہیں تھی. قال قتادہ، قتادہ کہتے ہیں لم ینہزوا من تلک السرعۃ، وہ نہ اٹھے تباہ ہونے کے بعد، اس تباہی کے بعد، یعنی سرا کہتے بے ہوشی، مر گئے، بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اس کے بعد نہیں اٹھے. وما كانوا منتصرین، اور نہ تھے وہ انتقام لینے والے. ممتنعین منا، ہم سے محفوظ رہنے والے. ممتنعین یعنی بچاؤ کرنے والے. قال قتادہ، قتادہ کہتے ہیں ما كانت عندهم قوة، ان کے پاس کوئی قوت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی. یمتنعون بها من اللہ، جس کے ساتھ وہ اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہتے، اللہ کی پکڑ کو روک سکتے، منع کر سکتے. یمتنعون سے منع کرنے کا معنی ہے. سوال، کیف تفہم حدیثا، کیسے سمجھ سکتے ہیں یہ حدیث، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ تعالی کسی ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب اس کو پکڑتا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں. من خلال هذه الآیہ، اس آیت کے اندر سے، یعنی فما استطاعوا من قیام، اٹھ بھی نہ سکے، وما كانوا منتصرین، اور بدلہ بھی نہ لے سکے. تو یہی معنی ہے حدیث کا کہ جب اللہ نے پکڑا مہلت کے بعد ظالم کو تو اس کو پھر چھوڑا ہی نہیں. جب چھوڑا نہیں تو اسی لیے تو وہ اٹھ نہیں سکے. نمبر 13. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. المراد التذکر بجمیع ما ذکر لأمر الحشر والنشر، لأن من قدر على ایجاد ذلك فهو قادر على اعادة الاموات یوم القیامہ. آلوسی. المراد التذکر، تذکر سے مراد یہاں بجمیع ما ذکر، ساری وہ چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، لامر الحشر والنشر، حشر اور قبروں سے اڑ جانے کے معاملے میں. نشر ہوتا ہے نشور، جیسے بستر سے اٹھتا ہے نا صبح، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ پڑھتے ہیں. لِأَنَّ مَنْ قَدَرَ، کیونکہ جو قادر ہے، علی ایجاد ذالک، اس چیز کو ایجاد کرنے پر، انسان کو پیدا کرنے پر، ان چیزوں کو وجود بخشنے پر، فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِعَادَةِ الْأَمْوَاتِ، تو وہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، یوم القیامت، قیامت کے دن. السؤال ما دلالۃ الآیۃ علی قدرت اللہ علی الحشر، اس آیت میں اللہ کی قدرت کی کیا دلیل ہے کہ وہ لوگوں کو دوبارہ جمع کرے گا، کہ وہ حشر نشر پر قادر ہے، جو پیدا کرنے پہ قادر ہے، خلقنا پر قادر ہے، وہ پھر تذکرون کے دوبارہ بھی اٹھا لے گا. یعنی جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتا ہے. تو اس لیے اسی کے اندر ہی یاد دہانی ہے دوبارہ جی اٹھنے کی. سمجھ آ گئی؟ نمبر 14. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ
إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففرار العامة من الجہل إلى العلم عقدا وسعیا، عام لوگ، عامہ عوام الناس، دوڑتے ہیں جہالت سے علم کی طرف عقیدے اور کوشش کے اعتبار سے. ومن الکسل الی التشمیر حذرا وحزما، اور کسل ہوتا ہے سستی سے، اور سستی سے الی التشمیر مستعدی کی طرف دوڑتے ہیں، ہوشیاری کی طرف، حذرا احتیاط کے ساتھ، وحزما اور عقل مندی کے ساتھ. ایک اسکالر بھی گزرے ہیں ابن حزم. ومن الضیق الی السعۃ، اور تنگی سے وسعت کی طرف، ثقۃ و رجاء، بھروسہ اور امید کرتے ہوئے، بقائی. کیف یکون الفرار الی اللہ، اللہ کی طرف کس طرح بھاگ کر جایا جاتا ہے؟ جہالت سے علم کی طرف، سستی سے مستعدی کی طرف، تنگی سے فراخی کی طرف، اللہ پہ بھروسہ اور امید کرتے ہوئے. نمبر 15، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. سمى اللہ الرجوع الیہ فرارا لأن فی الرجوع لغیرہ انواع المخاوف والمکارہ. اللہ نے اپنی طرف رجوع کرنے کو فرار کا نام دیا ہے، کیونکہ پھر رجوع کرنے میں لغیرہ اس کے علاوہ کسی اور کی طرف انواع اقسام ہے، المخاوفی بہت سے خطرات کی، والمکارہ اور تکلیفوں کی، ناپسندیدہ چیزوں کی. یعنی غیر اللہ کی طرف رجوع کرنے میں بہت سے خطرے اور تکلیفیں ہوتی ہیں. وفر رجوع الیہ، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے میں انواع المحابی قسم قسم کی محبتیں ہیں، والامن اور امن ہے، والسرور اور خوشی ہے، والسعادہ اور سعادت ہے، والفوز اور کامیابی. یعنی جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ کی طرف چلے گا، اس کو یہ سب کچھ ملے گا. فَيَفِرُّ الْعَبْدُ مِنْ قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ إِلَىٰ قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، تو بندہ اللہ کی قضاء و قدر سے بھاگ کر اسی کی قضاء و قدر کی طرف پناہ لیتا ہے. السؤال لماذا سمی الرجوع الی اللہ فرارا، اللہ کی طرف لوٹ جانے اور رجوع کرنے کو فرار کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ باریک نکتہ سمجھے، غیر اللہ کی طرف جانا خطرات سے بھرا ہوا ہے، تو آپ ادھر سے خطروں سے بھاگ کر اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے، اس لیے فرار کہا گیا. یعنی جہاں کوئی ڈرنے کی چیز ہو تو لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. سانپ دیکھا بھاگ گئے، تو یہ فرار ہے نا، یہ دوڑنا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ فرار ہے. آپ فرار حاصل کر رہے ہیں. تو اللہ کی طرف جانا کیا ہے؟ ہر شر سے فرار. نمبر 16، فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم لما امرہ بالاعراض عنہم امرہ بألا یترک التذکیر والموعظۃ باللتی ہی احسن. پھر جب اس نے حکم دیا ان کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالاعراض عنہم اہل مکہ سے اعراض کرنے کا، امرہ تو اس نے حکم دیا، بألا یترک التذکیر کہ آپ نہ چھوڑیں نصیحت کرنا، والموعظۃ اور نصیحت کرنا، باللتی ہی احسن اس طریقے پر جو سب سے اچھا ہے. السؤال فی الامر بالتذکیر بعد الامر بالتولی فائدۃ فی فقہ الدعوۃ بینھا. لوگوں سے اعراض برتنے کا حکم دینے کے بعد نصیحت کرنے کا حکم دینے میں دعوت کے میدان میں ایک علمی فائدہ ہے، اس کو بیان کریں. سبحان اللہ، اتنا خوبصورت امتزاج ہے. تولا عنہ، منہ موڑ لو تو انسان کہتے چھٹی ہو گئی، نہیں، وذکر، کام نہیں ختم ہوا. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. سبحان اللہ، کیسے کیسے اللہ نے لوگوں کو حکمت دی ہوتی ہے بات سمجھنے کی. آپ ان کو چھوڑ بھی دیں تو آپ پہ کوئی ملامت نہیں، لیکن کام نہیں چھوڑنا، وہ کرتے رہنا ہے، لیکن نصیحت کرتے رہیں. یعنی ان کی جہالت کا جواب نہیں دینا، لیکن ان کو بتاتے رہنا، جو ایمان لائے گا اس کو فائدہ ہو جائے گا. فقہ الدعوہ یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی جو فقہ ہے، اس کا ایک بڑا اہم اصول ہے کہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کی جائے، لیکن ان کو نصیحت نہ چھوڑی جائے. خود اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اصول بنا لیں کہ وہ نہیں مانتے تو اس کی پرواہ نہ کریں، نہیں مانتے، ایک دن مان جائیں گے.
ایک طریقہ، دوسرا طریقہ، تیسرا، ادھر سے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، ہر طریقے سے کچھ نہ کچھ کہتے چلے جائیں، ایک دن فائدہ ہوگا۔ نمبر 17، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور نصیحت کیجیے کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ واقتصر فی تعلیل الامر بالتذکیر علی علت واحدۃ وہی انتفاع المؤمنین بالتذکیر لأن فائدۃ ذلک محققۃ ولإظہار العنایۃ بالمؤمنین فی المقام الذی اظہرت فیہ قلۃ الاکتراث بالکافرین۔ قال تعالی فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی۔ واقتصر، اور اکتفا کیا ہے، فی تعلیل الامر، حکم کی علت بیان کرنے میں، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ اس کی علت ہے، بالتذکیر علی علت واحدۃ، صرف ایک ہی علت پر اکتفا کیا گیا ہے، وہی انتفاع المؤمنین بالتذکیر، اور وہ یہ ہے کہ مومن تذکیر سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لأن فائدۃ ذالک محققۃ، کیونکہ اس کا فائدہ اٹھانا ثابت شدہ ہے، والاظہار العنایۃ بالمؤمنین، اور مومنوں کے ساتھ عنایت یعنی توجہ کا اظہار کیا گیا ہے، فی المقام، اس مقام پر، الذی اظہرت فیہ، جہاں ظاہر کیا گیا، قلت الاکتراث بالکافرین، جو کافروں سے بالکل جہاں بے پرواہی اختیار کرنے کی بات ہے، یعنی کفار سے اعراض اور مومنوں کی طرف توجہ۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کیجیے اگر نصیحت فائدہ دے تو، سیذکر من یخشی، ضرور نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے، ویتجنبها الاشقی، اور بدبخت اس سے منہ پھیر لے گا، علیحدہ رہے گا، جو سب سے بڑا بد نصیب ہے، اشقی۔ السؤال، لماذا اقتصر فی تعلیل الامر بالتذکیر علی انتفاع المؤمنین، نصیحت کے حکم کی علت بیان کرنے کو مومنوں کے فائدہ اٹھانے کے ساتھ کیوں محدود کیا گیا؟ لماذا اقتصرا، کیوں اختصار کیا گیا یا کیوں محدود کیا گیا، فی تعلیل الامر، حکم کی علت بیان کرنے میں، بالتذکیری، نصیحت کے حکم کی، علی انتفاع المؤمنین، جو مومنوں سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں ہے، لأن فائدہ تو ذالک محققہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 18، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ وتقدیم الجن فی الذکر فی قولہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، للاہتمام بهذا الخبر الغریب عند المشرکین الذین کانوا یعبدون الجن لیعلموا ان الجن عباد للہ تعالی۔ آیت میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں تقدیم یعنی پہلے لانا جنوں کے ذکر کو کیوں ایسا کیا گیا، یعنی جن و انس کیوں کہا گیا، انس و جن کیوں نہیں کہا گیا، انس کو انسانوں کو پہلے کیوں نہیں لایا گیا، جنوں کو پہلے کیوں لایا گیا؟ ٹھیک ہے، آپ کی تفسیر یہی ہے کہ جن پہلے بنائے گئے تھے، لیکن یہاں کیا لکھتے ہیں، للاہتمامی، اہتمام کی وجہ سے، بہذا الخبر الغریب، اس عجیب و غریب خبر کے اہتمام کے بارے میں، عند المشرکین، جو مشرکین کے ہاں تھی، الذین کانوا یعبدون الجن، کہ وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، لیعلموا، تاکہ جان لے، ان الجن عباد للہ، کہ جن اللہ کے بندے ہیں، یعنی مشرکین کے ایک نظریے کے رد کے لیے۔ السؤال، لماذا قدم الجن علی الانس فی الآیۃ الکریمہ لیعلموا ان الجن عباد للہ، تو اس آیت میں جنوں کو انسانوں سے پہلے اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین جان لیں کہ وہ اللہ ہی کے بندے ہیں۔ نمبر 19، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ من قوتہ انہ اوصل رزقہ الی جمیع العالم، یہ اللہ ہی کی قوت ہے کہ اس نے اپنا رزق سارے جہان والوں کو پہنچایا ہے، بے شمار ملک، کانٹیننٹس، لوگ، ان کی پسند مختلف، روز کھاتے ہیں اور روز وہ پہنچا رہا ہے ان کو۔ یہ اللہ ہی کی قوت ہے کہ اس نے اپنا رزق تمام جہان والوں کو پہنچایا ہے۔ ذو القوت المتین ہے تو پہنچا پایا نا، ہمیں تو تھوڑے سے لوگوں کو بھی سرو کرنا پڑے تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ السؤال، ما مناسبت ذکر صفت القوت بعد صفت الرزق،
رزق کی صفت کو بیان کرنے کے بعد قوت کی صفت بیان کرنے میں کیا مناسبت ہے؟ کیونکہ من قوت ہی انہ اوصل رزقہ الی جمیع العالم، اس قوت کی بنا پر ہی سب کو رزق دیا ہے اس نے۔ یہ جو یہاں پہ ہے کہ اللہ مومنوں کا ایمان ضائع نہیں کرتا اور انہیں بچا لیتا ہے، لیکن کچھ احادیث یہ بھی ہیں کہ مطلب جس کا مطلب یہ ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے ان کو قیامت کے دن الگ الگ لوگوں کے ساتھ اٹھایا یہ جائے جو گا۔ پیغمبروں کی امتیں ہوتی ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا، جتنے بھی گزرے ہیں آپ اگر ساروں کے حالات پڑھیں تو ساری امتوں کو جب عذاب دیا گیا تو ان کے ایمان والوں کو نکال لیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ ایمان سبب نجات ہے۔ تو یہ اس وقت کے لیے جب رسول ان میں موجود تھے، آج کے لیے پھر شاید کیونکہ آج اپلیکیبل نہ کے لیے ہو۔ دیکھیں، آج جو عذاب آتے ہیں یا کہنا چاہیے جو آفات آتی ہیں اس کے بارے میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کے کسی گناہی کی وجہ سے آئی ہے، وہ آفات کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر گناہ بھی وجہ ہو تو بھی پیغمبر تو بیچ میں نہیں ہو سکتا، کوئی مسئلہ ہی نہ ہو بیچ میں، کوئی سمجھانے والا ہی نہ ہو۔ میرا مقصد صرف پوچھنے کا اتنا تھا، جیسے آج کل کا ہمارا جو سلسلہ ہے، بہت سارے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور بہت شدید قسم کی ہو رہی ہیں، لیکن اس میں کچھ لوگ صحیح ہیں اور جو منع بھی کر رہے ہیں اور روک بھی رہے ہیں، تو اگر خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے تو اس میں سبھی جاتے ہیں، وہ ان کو آخرت میں ان کا ایمان نجات دلائے گا۔ یہ چیز دنیا میں نجات والی بات یہ پیغمبروں کے ساتھ ہے، بلکہ اگر آپ ریاض الصالحین پڑھیں نا تو اس کے شروع میں ہی ایک حدیث آ جاتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کے زمین میں دھنسنے کی بات کی تو صحابی نے سوال کیا کہ ان میں تو نیک بھی ہوں گے، تو کہا گیا کہ انما یبعث الناس علی نیاتہم، کہ نیک بھی ساتھ ہی دھنسیں گے لیکن قیامت کے دن پھر لوگ اپنی نیتوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ نیت کے باب میں حدیث ہے۔ مگر جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس وقت رسول ان کو خاص کہتے تھے لوگوں کو کہ اگر یہ بات تم نے کی تو تم پہ آفت آئے آئے گی، گی، ہاں اور پھر وہ جب نہیں مانتے تھے تو پھر آفت آ آتی تھی، جاتی تھی۔ جی وارننگ دیتے تھے۔ جی مطلب پوائنٹ نمبر 6 میں بالاسحاری ہم یستغفرون، تو یہاں پہ میں سوچی تھی کہ سحری کا وقت ہی مخصوص کیا کہ اس ٹائم استغفار کرنا چاہیے، تو میں سوچتی ہوں کہ اس ٹائم ہم بالکل فریش ہوتے ہیں اور تھکے ہوئے نہیں ہوتے، کچھ کام بھی نہیں ہوتا، تو ہم اس ٹائم باشعور ہو کے استغفار کرتے ہیں، کر سکتے ہیں سارے گناہ اپنے سوچ سوچ کے، کیونکہ دن بھر میں اتنا کام ہوتا ہے تو صرف زبانی جی۔ ہمارا استغفار اس ہو رہا وقت رات کے پچھلے پیر اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی جو دعا کرے تو دعا قبول کروں، حل من مستغفر فاغفر له۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔